السلام علیکم۔ آج ہم حضرت آدم اور شیطان ابلیس کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایک نئی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے تھوڑے حیران ہوئے، انہیں لگا شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ادب سے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی، جبکہ ہم تیری حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے ان کے سوال کا جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں سوچا کہ کوئی بھی مخلوق ان سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی، لیکن تبھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور انہیں ہر چیز کا علم دیا، انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے اپنی بے بسی ظاہر کی اور کہا، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم ان کے نام بتا دو۔ جب آدم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کا نام بتایا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ نے سب فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ تکبر سے بھرا ہوا شیطان بولا، میں ایسا نہیں ہوں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑتی ہوئی مٹی سے بنایا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اس پر اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا اور کہا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی، جو اسے دے دی گئی۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو سیدھی راہ سے بھٹکائے گا۔ اس نے کہا، میں ان پر ہر طرف سے حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے جواب دیا، جو تیرے ساتھ جائیں گے ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا، لیکن میرے خاص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ جنت کی ہر نعمت کے باوجود آدم علیہ السلام اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ تب اللہ نے ان کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ انہیں سکون مل سکے۔ اللہ نے ان دونوں سے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ شیطان نے موقع دیکھ کر ان دونوں کے دل میں شک ڈالا۔ اس نے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا، تمہارا رب تمہیں اس درخت سے اس لیے منع کرتا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ ہو جاؤ۔ اس کے دھوکے میں آ کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ فوراً ان کے سطر کھل گئے اور وہ شرم سے درختوں کے پتے لگا کر خود کو چھپانے لگے۔ اللہ نے انہیں پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور فوراً معافی مانگی۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے انہیں معاف کیا، لیکن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا۔